ما د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه نه بعد کې چې څومره غټه سینه په امت کې لیدلې دا صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب لیدلې ده. بس دا صرف د مولانا فضل الرحمن صاحب چې دا تمام دنیا په هغه پسې لګیا ده. دا تمام دنیا څوک ورپسې اعتراض کوي څوک پسې اعتراض کوي خو الحمدللہ کہ آپ کر یہ رہے ہیں اور آپ کہہ یہ رہے ہیں. نہیں تو آپ نے اسلامی سیاست چھوڑ دی ہے. کیا اسلامی سیاست اور اسلامی نظریہ آپ نے چھوڑ دیا ہے. میرا خیال ہے میرا تو زندگی ہی اسی کے لیے ہے. آپ چھوڑنے نہیں تو آپ لوگ ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہم وہ نظام لانا چاہتے ہیں جس میں ایک عام شہری اٹھ کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھ سکے کہ آپ کے 2 چادر کیوں ہیں میرے 1 کیوں ہیں. اب اگر پاکستان سے پیسہ باہر لے جاتا ہے لیکن وہ نہ یہودیوں کا ایجنٹ بنتا ہے نہ اس کا کوئی لابیسٹ بنتا ہے نہ پاکستان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں. عمران یہودیوں کا ایجنٹ ہے. وہی ہے نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں جی. قوم کو آج بھی آپ ان کو آج بھی میں یہی بات کہہ رہا ہوں. حضرت اس کے ابھی لندن کے سفر مولانا وہ بھی طالبان کے حامی آپ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. آج پہلی مرتبہ پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہو گئی. عمران خان کو 2018 کے الیکشن کے لیے پیسہ ایک ہندوستان سے اور ایک اسرائیل سے. قادیانی لابی نے بھی عمران خان کی فنڈنگ میں حصہ ڈالا. اسلام کے نام پر اقتدار کے مزے لینے کے عادی فضل الرحمان اب ایوان اقتدار سے آؤٹ ہونے پر تڑپ رہے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے کر عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوششوں میں اپنی توانائیاں ضائع کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کیا عوام یہ نہیں جانتے کہ جو حکومت ماضی میں اسرائیل سے رابطے استوار کرنے کے لیے چھپ چھپ کر وفود بھیج رہی تھی آپ اس حکومت کا حصہ تھے. آپ ہی کی جماعت کے مولانا اجمل قادری اسرائیل اور نواز حکومت میں رابطہ بنے ہوئے تھے. تو پھر اسرائیلی ایجنٹ کون ہوا؟ مولانا صاحب آپ اسرائیل کو خود تسلیم کر چکے ہیں. نواز شریف نے اپنے دور میں وزیر مذہبی امور اجمل قادری کو 1 ہفتے کے لیے اسرائیل بھیجا اور انہوں نے اسرائیلی حکام سے ملاقاتیں کی اور واپس آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مریا. وہ تو ماضی تھا. اب بھی دیکھ لیں کہ افتخار حسین اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان اس کی حمایت میں سر ہلا رہے ہیں. یہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کے سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے. ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے. تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے. اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جمہوری راستہ دے کے پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں آگے لے کے آئے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کے جانچے اور پاکستان کے لیے ایسا راستہ اختیار کرے جو کہ پاکستان یعنی اندرونی کشمکش سے بھی بچے اور بیرونی کشمکش سے بھی بچ سکے. فضل الرحمان صاحب خود مخالف قوتوں کے ایجنٹ ہیں. بغیر کسی کاروبار کے اربوں خربوں کے اثاثے یوں ہی نہیں بن جاتے اور الزام لگاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اسرائیل کے حامی ہیں جبکہ عمران خان بارہا اعلان کر چکے ہیں ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. جو بھی کوئی ملک کرے ہمارا تو موقف بڑا کلیئر ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کو جواب دیں گے کہ ہم ان لوگوں کو جن کے اوپر ہر قسم کی زیادتیاں ہوئی ہیں جن کے سارے حقوق لیے گئے ہیں جن کو جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے کیا ہم ان کو ابینڈن کر سکتے ہیں؟ میں تو یہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. پاکستان نہیں تسلیم کر سکتا اسرائیل کو. میرے لیے تو کبھی یہ سوچ میں دوسری سوچ آئی نہیں کہ ہم اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کر سکتے. پاکستان کا تو موقف ہے. قائد اعظم 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا انصاف نہیں ملے گا ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے اور اسی پہ پاکستان کھڑا ہے. فضل الرحمان صاحب دن رات جھوٹ بولنے میں مگن ہیں. اس کا مطلب ہے خود کو عالم کہنے والے یہ جناب اس آیت سے بھی ناواقف ہیں. لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. څوک پسته اعتراض کوي خو الحمدلله مفتی زرولی خان صاحب نور الله مرقده به فرمایل و قائد ملت اسلامیه قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب هغه نهج ته رسیدلی هغه سټیج ته رسیدلی دی کنن د پسې دا سپي غاپي پروا نشته د هغه په عزت کې کمی او سیواوالی نه راځي. کنن د ایجنسو په طور او کنن د غیر خلکو په خلو باندې یو 2 مولیان داغه نه اخوا شو پروا نشته داغه سره لکونه خلک. اسی طرح بے نظیر جو پیپل پارٹی کی وہ تھی بہادر عورت تھی
اور مشرقیت اس میں بہت زیادہ تھی، وہ اللہ کے دین کو عجیب طریقے سے مانتی تھی۔ یہ خود پیپل پارٹی والے اس سے بے خبر اور جاہل ہیں۔ اس کی کتاب ہے دختر مشرق، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف ایک لیڈر اور ایک سیاسی شخصیت نہیں، اللہ کی خاص بندی اور خدا سے ڈرنے والی تھی۔ جس انداز سے اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، جس انداز سے اس نے اپنے اسلام پر فخر کیا ہے، کہ میری حکومت اس لیے ختم ہوتی ہے کہ ایک تو میں نسوانی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مذہب کو ترجیح دیتی ہوں۔ مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ دینی مدرسوں علماء پہ ہاتھ ڈالو، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک میں اسلامائزیشن کو غلبہ حاصل ہے۔ اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ میرے بھائی شاہ نواز جب مرا تھا تو جنازے کا اعلان ہم نے کیا تھا عصر کے بعد، لیکن جنازہ اٹھانے والے زور کے بعد آئے۔ میں نے پوچھا اعلان تو عصر کے بعد ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کا، میں نے کہا نہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو مردے سے تنگ ہوتے ہیں۔ میں اپنے بھائی کے پلنگ پر بیٹھی رہوں گی اور عصر تک اس کا دیدار کروں گی۔ کام مشرقی لوگ اپنے مردوں پر جان چڑھتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میری سیاست سے میرے بچوں کو بہت نقصان پہنچا، اور میں ان کو کبھی بھی پورا وقت نہ دے سکی۔ اور پھر لکھا ہے کہ میری بیٹی جو ہے بختاور غالباً یا واصفہ ہے، یہ میری بہن کے پاس تھی دبئی میں، اور میں اکثر اس کے رونے کی آوازیں سنتی تھی۔ بہن سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے خیر خیریت سے کھیل رہی ہے یہ وہ۔ تو ایک دفعہ میں اچانک دبئی پہنچ گئی اور ایئرپورٹ سے میں نے ان کی آوازیں سنی رونے کی، حالانکہ وہ فلیٹ جس میں وہ رہتی تھی بہت دور تھا۔ کہ جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا، قریب ہوتی گئی، تو کہا وہ آوازیں بڑھ رہی تھی۔ میں جب بہن کے گھر داخل ہوئی تو بچی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی؟ کہ بس اسی طرح ہر وقت روتی رہتی ہے۔ کہا میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، اس کو ساتھ لے کے چلوں گی۔ کہا اس فلیٹ سے میں نے اس کو کندھے میں ڈالا اور وہ سو گئی۔ اور یہاں جو ڈیفینس میں کہاں پر کلفٹن میں بنگلہ ہے، ہاں بلاولا، اس کا یہاں تک وہ بچی اٹھ نہ سکی، سو رہی تھی۔ کہ میرے دل پر یہ داغ ہے کہ کاش کی یہ ماں کی تربیت میں رہتی تو انہیں کتنا خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خواب میں بھی دکھایا ہے، ایک ایسا خواب میں نے عین جمعے کے وقت جو صبح 9 بجے سے شروع ہوا تھا اور 11 ساڑھے 11 تک جاری تھا، 2.5 گھنٹے کا خواب تھا۔ اس خواب میں مجھے یہ بھی کہا کہ شاید مجھے اور موقع نہ ملے، ورنہ میں اس دفعہ دھڑیلے سے اسلام نافذ کروں گا۔ اور مجھے امریکہ نشانہ بنا چکی ہے، اور امریکہ نے تمام میرے قتل کرنے کی ذمہ داریاں سونپی ہیں، لیکن میں اس خوف خطر کی وجہ سے نہ سیاست چھوڑوں گی اور نہ اپنا دین چھوڑوں گی۔ ورنہ کارساز کے حملے کے بعد تو اس کو کہا گیا کہ بس آپ کارنر میٹنگوں پر اکتفا کریں، لیکن وہ تھی تو عورت، لیکن ہمت اس کی مردانہ تھی۔ وَيُومَ زَنَانَا وَقَارْ میں او کو نارینا۔ بہرحال مجھے خدا تعالیٰ نے اس کے بڑے مناظر، حالانکہ زندگی بھر کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ اب ہے، اور نہ مجھے اس پارٹی سے کوئی سروکار ہے، خاص کر طالبان کی مخالفت پر ان سے ہم بہت ناراض تھے، لیکن اس نے مجھے خواب میں کہا کہ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے علماء حکمت نہیں سمجھتے، کہ اگر میں یہ نہ کروں نا تو میں بالکل ان کے سامنے واضح ہو جاؤں گی کہ میں اسلام چاہتی ہوں،
کہ یہ ایک وہ آپشن ہے کہ جس میں میں طالبان کی مخالفت کرتی ہوں تو امریکہ مجھے کچھ دن دے رہا ہے. یہاں تک کہ قتل سے پہلے اس نے مجھے 3 نام بتائے تھے کہ یہ میرے قتل کے مرتکب ہو گئے. امریکہ، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، واجد شمس الحسن جو سفیر تھا برطانیہ کا، اور یہ یہاں جو اس کا یا دہشت گردوں کا جو بڑا تھا. تو یہ 4 آدمیوں نے ذمہ داری دی. چنانچہ اس واقعے کے بعد پھر میں نے ان کے بارے میں کلام میں احتیاط کیا. اور جب وہ ترکی کا اس وقت نظام قطعاً غیر اسلامی تھا اور اس کا وزیر اعظم ایک عورت تھی، اور اس نے ضبط تولید پر ایک اجلاس بلایا تھا عالمی، اور بے نظیر اس میں خصوصی مہمان تھی. لیکن بے نظیر نے مصر جا کے شیخ الازہر جاد الحق کو فون کیا کہ میں پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمین ہوں اور 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہوں. ترکیہ میں ایک اجلاس ہے کہ مسلمان بچے کم پیدا کریں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اجلاس غلط ہے. اگر میں صحیح ہوں تو آپ میری مدد کریں. شیخ الازہر جاد الحق نے اس کو کہا کہ میں تیار ہوں تعاون کرنے کے لیے، آپ تشریف لائیے، میں انتظار کر رہا ہوں. جتنی دیر میں بے نظیر جامعہ ازہر پہنچ رہی تھی، شیخ الازہر بما 10-15 بڑے مشائخ کے باہر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور اس کے سوال پر ایک پورا مقالہ بک کی شکل میں تیار کر کے اس کے آگے رکھا. جاد الحق نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں. بی بی نے کہا میں پڑھ کے، آپ سن لیں. بی بی نے شیخ الازہر کے سامنے علماء کے محضر میں وہ پورا مقالہ پڑھا اور بڑی خوشی ظاہر کی. اور اس نے وہ مقالہ وہاں جا کے پڑھا. وہ ترکی وزیر اعظم درمیان میں بکتی رہی، بکواس کرتی رہی، لیکن بے نظیر نے اس کو کہا آرام سے بیٹھو، جو میرا مذہب ہے، میرا حق ہے، میں وہ بیان کروں، میں تیری کوئی پابند نہیں. اور ان کو کہا کہ ضبط تولید کے تمام قاعدے مغرب کے شکست خوردہ ذہن کے ہیں. اللہ کا نظام، اللہ کی رزاقیت، اللہ کا دین اس کو ہمیشہ رد کرتا رہتا ہے. اسلام مخلوقات کے بڑھنے پر، انسانوں کی نفری پر فخر کرتا ہے، شکر کی ترغیب دیتا ہے. تو عجیب عجیب واقعات میں. اور ایک دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھی تو اس نے کہا تھا کہ عورتیں مردوں سے ہاتھ نہ ملائے، آرڈیننس پاس کیا. اور ایک دفعہ اس کو کہا گیا کہ آپ کے سر پر بڑا پکا دوپٹہ ہوتا ہے. اس نے کہا یہ مسلمان عورت کی شان ہے. بالٹی ملئی سے. اور جب جو وزیر اعظم تو اور یہ لوگ ایم آر ڈی میں تھے، مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے جو گیا ہوا تھا عبد الخیل دعا حضرت کے آبائی وطن. اخبارات میں باتیں ہوتی رہی تو بے نظیر کا بیان اس طرح آیا، ہم انتظار میں ہیں کہ وزیر اعظم مولانا کی مجلس سے کیا تاثرات لے کر لوٹیں گے. رہ گیا مولانا فضل الرحمان کا ان سے متاثر ہونا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. دس پر ثابت قدمی باری یقین. رہ گئی یہ بات کہ مولانا ان سے متاثر ہو، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا. نبیو فرمائل لَنْفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ امْرَأً. اگر خلق اللہ تباہ و برباد کئے انہیں کامیابی کم خلق چی خزل اختیارات ورکی، خزم پیشی، خزا امینیشی، خزا وزیر علاشی، خزا گورنرشی، خزا صدرشی، خزا وزیر اعظمشی. یا خمڑے سوچا پیرشی استا تیمان نلاس پینزا او یا خیرت پزان کی پیدا کر محمد. دو خبری
یا آر یا پار دا نه چې منافق دې رضا نه جوړ کړي بین بین چلےږي چې بخیر د مسلمانم یا مخدر بیزتم ګرځي علاج وکړه او یا دې طریقه وکړه چې سم کافر شه لاړ شي یورپ ته او بالکل جامع ته بیا وباسه بیا د دې معافي ول تاغو دا څنګه بربند ګرځي د دریابونو په غاړه تیم دې بیا ګرځي بیا دې اختیار دی هغه خلک الله تباہ او برباد کوي او نه کامیابی کم خلک چې خزي له اختیارات ورکي خزم پیشي خزم نشي خزه وزیر اعلی شي خزه گورنر شي خزه صدر شي خزه وزیر اعظم شي دا خلک الله ذلیل کوي او تباہ کوي کامیابی نه دا زمانه دی فرمایلی دی صحیح بخاری کې حدیث خزل تمره اختیار چا ور کړه تر لګو تیم پیوي مې نه ګرځا تر لګو ته مشرک او پسړو باندې عقل دي نشته اغه نن اغه نه هشته رسیدلې دی اغه نن په هغه سټیج باندې ولاړ دی د تمام امت مسلمه جنگ الحمدلله په یو ایک یواز باندې لړاوي دا واحد سرخریل دغه یو جرنیل دی باس دا چې هر یواز پاکستان ته نو د ټولي دنیا دشمن او د ټولي دنیا مخالف پارټي ته قسم دی چې نن سینه نیولې دا واحد دغه یو سړی دی بہت شکریہ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ اگلی بار آپ نے بھی مجھے کچھ پوچھانا नारायणं कृष्णना संसार सारं भुजगेंद्र हानि सहितं नमामि आदि साहब जने यहाँ पर हमारे साथ हमारी खुशियों में मालिक मुझे और इन सबको दिवाली की मुबारकबाद देते हतागार तेरा ये जो कादियानी हजरात हैं, अहमदी हजरात हैं, ये भी हमारे मुल्क कौम का सरमाया है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और हम कोई इसमें दकीका फरोगुजाश्त नहीं करेंगे। मुख्तलिफ तनाज़ात की जद में रहने वाले वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मुतनाज़े बयान देकर आग लगा दी है। मौसूफ वजीर ने इस मर्तबा किसी के खिलाफ नहीं बल्कि कादियानियों की हिमायत में बोल पड़े। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि उलमा कादियानियों को गैर मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। कादियानी नमाज रोजे पर अमल करते हैं, अपनी मसाजिद बनाते हैं और अजान भी देते हैं। इनके मुतल्लिक जो हमारे उलमा इकराम है, वो आप कहते हैं नॉन मुस्लिम, वो इनको नॉन मुस्लिम तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल वो तमाम अकायद और वो तमाम चीजों के ऊपर जिसमें यानी हमारी नमाज है, रोजा है, दूसरी चीजें हैं, ये सब चीजों के ऊपर अमल भी करते हैं। ये अपनी मसाजिद भी बनाते हैं, उसमें अजान भी देते हैं। सिर्फ आके इस पॉइंट के ऊपर जो है ये इख्तलाफ करते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि कादियानियों से इख्तलाफ सिर्फ खत्म नबूवत के मामले पर है, इसलिए उनके मुतालिक जो जज्बात या फतवे हैं वो बिल्कुल दूसरी बात है। उन्होंने कहा कि उलमा के मुताबिक वो मस्जिद नहीं बना सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, अजान नहीं दे सकते, मगर इसमें बहुत सी पेचीदगियां हैं। अगर मसले को डिस्कस करना है तो किसी खास लेवल पर करना चाहिए। इनके मुतल्लिक जो है ये खुद भी अपने आप को ये नहीं कहते कि हम नॉन मुस्लिम हैं। और इनकी जो अब देखे ना, ये मस्जिद अपनी मस्जिद में अजान देते हैं। अब उलमा इकराम का है कि ये मस्जिद ये बना नहीं सकते, ये नमाज जो है ये पढ़ नहीं सकते, ये अजान दे नहीं सकते। तो इस किस्म की बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। वजीर कानून पंजाब ने कहा, अगर हम में से कोई ये कहता है कि कादियानियों को फौज में भर्ती किया जाना चाहिए तो इस पर भी बड़ा रिएक्शन होगा। इसे तफसील में जाकर डिस्कस न किया जाए, ये चीज इश्तियाल का बाइस बनेगी। पाकिस्तान के वजीर कानून राना सनाउल्लाह के कादियानियों के हवाले से नरम गोशा कोई नई बात नहीं। मौसूफ शुरू ही से कादियानियों के लिए अच्छे ख्यालात रखते रहे हैं। जुलाई 2010 में भी यही मौसूफ वजीर कानून थे और जमात अहमदिया के टीवी पर कादियानियों के हक में करारदाद लाने की खुलकर हमायत की। रसूलुल्लाह मुबारक हुई द टोलो न सख्तरीन सजा औ द मुनाफिक द पारा दग सकापिदा छिदा द मुसलमान मुतालिक यौ खबर वौरो बिला तहकीक नशर
کوي دا د میډیا دا دغه خلک دا نوجوان طبقه چې دغه خلاف دا څومره پروپاګانډې کوي قسم دې تر ننه پورې داغه په جامه داغ نشته الحمدلله داغه نسب دا پاک دی الحمدلله داغه بچي دا به د دارالعلوم دا به د مدرسو فاضلانی دا به په نورو ملکونو کې نه دا به د پاکستان د مدرسو دا به د دې فاضلانی الحمدلله آخری مطالبہ شیطان خان کے بارے میں ہے عمران خان نہیں کیا نام ہے اس کا بولے سارے بولے کیا نام ہے ان کا شیطان خان آج کے بعد کوئی مسلمان اس یہودی نمائندے کو عمران خان نہیں کہے گا کیا کہے گا بولے بولے جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتا ہے اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے ایک عام آدمی نہیں ہے ایک اسلامی کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو جب وہ ملک میں واپس آئے نا لوگ چھکا مار کے آتے ہیں ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ انہوں نے چھکا مارا ہوتا اور کچھ نہیں کیا ہوتا اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے آپ کے جذبات نہیں جاتے دیکھو اکثر عرب ملکوں میں لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اس سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے کیونکہ اس میں یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو محکمہ اوقاف والوں نے یہ لکھ کے دیا ہے یہ وہ پارسل کر رہے ہیں آگے ان کے اپنے جذبات کیا ہے وہ نہیں میں نے ایک سعودی وہاں دبئی میں ایک بڑے شیخ تھے عالم تھے ان سے میں نے پوچھا میں نے کہا آپ کے یہ لکھی ہوئی تقریریں کیا ہے یار اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو انہوں نے کہا بھائی جو اگر کسی عالم کی اچھی استعداد ہو وہ قرآن و سنت پہ بات کرے تو ہم اس کو پابند نہیں کرتے لیکن لوگ ہی ذی استعداد نہیں ہوتے تو وہ پھر ادھر ادھر کی پھینکنا نہ شروع کرتے اس لیے محکمہ اوقاف نے ان کو پابند بنایا گئی ہے تو کہنا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے تو وہ مجھے بات ان کی بڑی مدلل لگی کہ بھائی وہ جو لوگ امامت کے لیے بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی تو پھر وہ ادھر ادھر چلے جائیں تو لیکن بہرحال لکھی ہوئی تقریر کا اثر نہیں ہوتا آپ کے جذبات نہیں پتہ چلتے اس تقریر میں جو وزیر اعظم ہے تو ابھی چھوڑ دو پی ٹی آئی جے یو آئی جماعت اسلامی مسلم لیکن سیاسی اختلافات یہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے اور یہ ہوتے رہیں گے ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے جے یو آئی کیا کہتی ہے جماعت اسلامی کیا کہتی ہے مسلم لیگ کیا کہتے ہیں وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں وہ ان کی اپنے اپنے رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے نا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جو جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے تو بھرپور طریقے سے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے فیس بک پہ یوٹیوب پہ اور پہلے تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا میری کسی بیان پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو تو اور خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے تو یہ انسان کی فطرت ہے
اگر آپ اس کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں گے نا کسی پر. تو ہمارے استاذ نے ایک بڑی پیاری بات کی. میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ نیگیٹو کمنٹ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں, بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ. پازیٹو کمنٹس پہ انسان خوش کیوں ہوتا ہے, بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو, جو نیگیٹو کرنا ہے نیگیٹو کرے. تو ہمارے استاذ نے کہا دیکھو انسان ہے نا انوائرمنٹ سے, ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اگر سردی کا موسم ہوگا تو سردی لگے گی, چاہے آپ بزرگ ہوں چاہے آپ کتنی پاورفل ہوں. گرمی کا موسم ہے تو گرمی لگے گی. تو جو ماحول چل رہا ہوتا ہے, لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو, آپ اس سے متاثر ہوگے اور آپ کو ایک جذبہ ملے گا کہ یار ویل ڈن, زبردست. افسوس, صد افسوس, نن دا الیکشن پا نمبانی پا منبر رسول دا وحدت پایمالی شورو دا. زپری خبر کی اس چیجک نہ محسوس کو تاسو ما پی جانے نہ سیاسیم نہ الیکشن سرکار لرم نہ دا سیاسی پارٹو حمایت کوم نہ دا چا مرگرے. تا خبر تاسو سرگندہ دا, لیکن ملا سے پٹکی والا چاگا اوٹو نو تا ولار دے اغسوی دا دا کفر اسلام جنگ دے. گورے تاسو با اسلام لووٹ ورکوے چی کافر دا طول چی پولار دی دا نور طول کافران دی چی دی او بیلیو منگ ماش دا وحدتو دا دا امتیو والے. یو طرف تا اسملے دا چوکے دا پارا رافیزی دا ابو بکر و دا عمر و دا عثمان و دا معاویہ و دا عائشی و دا حفصی دشمن لگارو ورکی, اور بل طرف تا دا بلی پاٹے مشر تا یہودی وی, پرویزے وی, قادیانے وی, کافر وی, بیمان جہنمی وی. ایمان سر ہوا داد دی ممبر سر اللہ کے او خائی دل خبری دا دیو عالم فریضہ دا چاگا مسلمان بانی فتوہ دا کفر لگئی دا چوکے دا حصول دا پار. دا حج بنیادی دویم سبق وحدت امت دے. فاسق دے, فاجر دے, گناہگار دے, بدکار دے, خطاکار دے, خوچ موحد مسلمان دے نو زمارور دے, ایماندار دے نو زمارور دے. انما الاخوت اخوت فی الدین, زما دشمن دے مسلمان دے زمارور دے. کلمی تڑن دے. دلتا الیکشن دے او ووٹو ندی نو ټول کافران شل, منگا خلق مسلمانان تاسو خاصی ہے دا جنت تمداری. دا سورہ دا زیادی خبر دا گورے لوی ظلم دے, پدی خبرو دوکا نشے. دا دا دنیا کارون دی سوک بور ترواو جائز ہوئی, دا اقتدار دا حصول جگڑا دا سوک بور تا جائز و روا ہوئی, لیکن پدی دنیاوی معاملاتو کی قرآن او دین لا عمل دخل ورکول ناروا و حرام دی. سبا دا دی دلا سب قرآن گوتی اچتی, اللہ پا دین گوتی اچتی, نبی دا امت مسلمہ وحدت. اور دا خبر یاد رکھے ار سوک چی دا اری پاٹے وی زما اور سریس کار نشتا, لیکن دا الیکشن پا قباحتنوں کی دا دی سیاسی پارٹوں پا نقصاناتوں کی لوی نقصان دا امت مسلمہ دا وحدت پائمالی دا. کلب پا مام اعتراض کی گی چی کل دا وحدت و دا اتفاق و دا اتحاد خبری کوئے نو پا مشرک رد ولی کوئے, پا بیدتی رد ولی کوئے. زکر دا مشرک رد کوم دا بدی عقیدی دا وجینا کوم, دا ووٹ نوٹ دا وجینا نکوم, اسملے و دا اسملے دا چوکے دا پارا نکوم. دا مشرک ایمان برباد دے, زید ایمان دا اصلاح کوشش کوم. زد مشرک سر اتحاد نکوم. بیدتی دا محمد الرسول اللہ دا شریعت سنت دشمن دے, زبد بیدتی خلاف کوم. دا تچی دا بیدتی اللہ دا اللہ دا رسول دا دشمن سر غاڑا غٹے شوی, اور نور مسلمانان کافران دی. قرآن لوٹ را کے دا نور خو وید دے, ہندو دے, سکھ دے, یہودی دے, قادیانے دے, پرویزے دے, دا یو منگ مسلمانانی بس. دا یو لوی الحمدللہ دا غلمن پاکنا او کا پاکنوے نن با ما چغی والے نن با تام چغی والے او نن چی دا سمر خلق دشمنان لگی دلی دی نو دا با دا غلمن با نداغ لگولے. خو افسوس خبر دادا منگ پہ پخر کو الحمدللہ دا غلمن پاکدا, دا غلمن پاکنا او دا غ کارکن دا دا احدی او دا دا دی سیزنو
لیونی نه دی زمارونو که داغه کارکون دی داغه په زړه کې یو جذبه ده داغه په زړه کې یو جذبه ده چې بھئی رسول الله مبارک د مسجد نبوي نه تمامي دنیا ته چیلنج ورکړو چې بھئی اسلام به ناپیس کیږي د دغه ځای نه زما خو زور دا دی زه به تا ته دلته خبره وکړم زه خو حکومت نشم ناپیس کولی زه خو په تا باندې لاس کټ کول د غلا په باب کې نشم ناپیس کولی زه خو تا د قصاص په دور کې نشم وجلی نو زه چې کوم نو دا دومره به هر حال زما د دې خبرې مقصد دا دی چې الحمدلله نن که د تمام امت مسلمه د هغې جنګ لړاوی نو دا صرف دغه یو سرخریل چې هغه په خپل تلی کې خپل سری خیر اب اگر ہم نے میاں کو چھوڑ دیا تو شاید اللہ بھی ہمیں معاف نہ کرے اس لیے کہ یہ قومی چور ہے یہ ہاریوں کا چور ہے اور ہم ایسے درندے کو برداشت نہیں کر سکتے سرداری صاحب یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ 6 کروڑ ڈالر پاکستان واپس نہیں آتے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب کا قاتل اعلیٰ ہے اس نے ماڈل ٹاؤن کا کیس میں جواب دینا ہے اس نے ملتان میٹرو کرپشن کیس میں جواب دینا ہے اس نے آشیانہ اسکیم کرپشن کیس کا جواب دینا ہے یہ کرپشن کا ہم حساب کریں گے اور بیٹا اپنا تو حساب پہلے کر لو تم کس قسم کی بات کرتے ہو اگر ایک کرپشن کا بیٹا سامنے کیس آ گیا تو آپ تو پھر والد صاحب کے ساتھ وہیں لندن امریکہ میں رہیں گے بالکل آپ نے ہمیشہ ہمارے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اس دفعہ ہم آپ کے بہراوے میں نہیں آئیں گے نہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے سوئٹزرلینڈ کے اندر کس کا پیسہ ہے کتنا پیسہ ہے 600 کروڑ روپیہ اگر یہاں اس جلسے میں تقسیم کیا جائے تو ہر بندے کے پاس 10-10 لاکھ روپے آئے گا ہر بندے کے پاس سب مل کر تخت رائے ون کی آمریت کو گرائیں گے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ این آر او ملے آپ کو ہم اگر استعفیٰ این آر او کسی نے دینے کی کوشش کی تو ہم اس این آر او کو رد بھی کریں گے اور ہم روک لیں بھی اس قوم کا پیسہ تھا اس قوم کے خون پسینے کی کمائی تھی اس نے سرے میں مال خرید لیا یہ لٹیرا پاکستان کی دولت کو لوٹ کر اسے سرے میں مال خرید لیا ہے میرا نام بھی نواز شریف نہیں اس نے اس کو نیلام کر کے اس کی تمام دولت کو میں آپ قوم کی قدموں میں نثار میاں صاحب آپ نے تو کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا تو پھر میں آپ کو مودی کا یار نہ کہوں تو کیا کہوں پیسے ہمارے حوالے کر دو وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے یہ دونوں زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں مک گیا تیرا شو نواز گو نواز ایک ہی سکے کا نام ہے ایک ہی سکے کا ہمیشہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی یہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ سے جنگ ہی رہے گی زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے ایک نعرے سے ان کا استقبال کرنا زرداری عمران بھائی بھائی مودی کے یار کو ایک دھکا اور دو جو ووٹ آپ عمران خان کو دو گے وہ زرداری کو جائے گا مجھے تعجب تو پیپلز پارٹی پہ ہو رہا ہے کیا عمران خان کی نظر میں آصف علی زرداری نواز شریف سے کم چور ہے گو نواز گو زرداری اور عمران بھائی بھائی ہیں مداری زرداری یہ اکٹھے ہو گئے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بے سہارا اور یتیم ہو چکی ہے اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے اوپر سے لڑائی اندر سے بھائی بھائی